سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کچھ ایسے مقامات ہیں جن میں براہ راست اہل ایمان کے ساتھ خطاب فرمایا اور انہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ کہہ کر مخاطب فرمایا. مفسرین کرام فرماتے ہیں قرآن مجید میں نواسی ایسے مقامات ہیں، ایک کم نبے، جہاں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے ساتھ براہ راست خطاب فرمایا ہے اور انہیں ان مبارک اور پیارے کلمات سے یاد فرمایا کہ اے ایمان والو. ہمیں چاہیے ہم قرآن کو شوق کے ساتھ پڑھیں، باقی بھی پڑھیں، اور کم از کم یہ جو نواسی مقامات ہیں ان کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں. جو محبوب ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، اس کی طرف سے آیا ہوا پیغام بھی پیارا لگتا ہے. آج موبائل کا دور ہے، دن رات ہم چیک کرتے ہیں میسج کس کا آیا ہے، اور اگر کسی پیارے کا آئے بڑی توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے بھی نواسی میسج، نواسی پیغامات ہمارے نام بھیجے ہیں. تو دل میں یہ ذوق پیدا ہونا چاہیے، یہ شوق پیدا ہونا چاہیے. یحکم الحاکمین، رب العالمین، خالق کائنات، وہ میرا معبود اور رب ہو کر میرے نام کو پیغام دے رہا ہے. اس پیغام کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے. ان نواسی مقامات میں سے ایک آیت مبارکہ ایسی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. پروردگار عالم نے ہمیں مخاطب بھی فرمایا اور اللہ رب العزت نے دو حکم ارشاد فرمایا. کون کون سے حکم ارشاد فرمائے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ دو حکم ارشاد فرمائے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں سے مراد کون ہے؟ مفسر شہید حضرت حبیب الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا یہاں سچوں سے مراد صحابہ اکرام علیہ رضوان ہیں، یہاں سچوں سے مراد اولیاء اللہ ہیں، اور یہاں سچوں سے مراد وہ علماء ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ادب اور محبت والا تعلق رکھنے والے عاشقان رسول علماء مراد ہیں. تو اللہ رب العزت نے گویا یہ حکم دیا
کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، محبوب کے صحابہ کے ساتھ ہو جاؤ، محبوب کی امت کے اولیاء کے ساتھ ہو جاؤ، اور محبوب کی امت کے سید العقیدہ سید العمل علماء کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ان کے ساتھ ہونے سے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کا ساتھ چاہتے ہیں، اولیاء اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں، لیکن صحابہ ہم سے پہلے گزر گئے، ہم بعد میں ہوئے، اب ہم ان سے مل نہیں سکتے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، ہمارے دل میں ان کی محبت عقیدت ہے، ہم ان کا ساتھ چاہتے ہیں، لیکن وہ پہلے گزر گئے، ہم بعد میں ہوئے، اب ہم ان سے مل نہیں سکتے، تو کیسے ساتھ ہو؟ حضرت حبیب الامت فرماتے ہیں ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے دل میں ان کی محبت ہو، عقیدت ہو، جو نظریات ان کے تھے وہ نظریات اختیار کرو، جیسے عقائد ان کے تھے ویسے عقائد اختیار کرو، اور جیسے اعمال ان کے تھے ویسے اعمال اختیار کرو۔ جب ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کے اعمال کو اختیار کرو گے تو گویا دلوں میں ان کی محبت ہے، اور تم نے ان کے اعمال، ان کے عقائد کو اختیار کیا، گویا یہ تم سچوں کے ساتھ ہو گئے ہو۔ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ تمہیں قرب کا ایک راستہ عطا فرما دیا۔ تو یہاں پہ دو حکم دیے، تقویٰ بھی اختیار کرو، اور تقویٰ اختیار کرنے کے بعد پھر سچوں کے ساتھ ہو۔ ان سچوں میں سے بڑے سچے گزرے ہیں، بڑے بڑے متقی گزرے ہیں۔ ایک بہت بڑا نام قدوۃ الصالحین، قدوۃ الصالحین، زبدۃ العارفین، اور گروہ اولیاء میں بہت بڑا مقام و مرتبہ اور بڑی شان کے مالک حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ اکابر اولیاء میں سے، جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں، اور آپ کو بے شمار عظمتیں اور شانیں حاصل ہیں۔ ایک بہت بڑی شان، بہت بڑی عظمت اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عطا فرمائی کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی اور حسینی سے جلے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے فیضان کے امین ہیں، اور خود بھی سید ہیں، اور دونوں کے فیضان کے امین ہیں، اور ان نفوس قدسیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس گروہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں امام اہل سنت نے فرمایا تھا کہ نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کرانہ کا۔ یا رسول اللہ آپ وہ نور ہیں کہ آپ کی نسل میں پیدا ہونے والا بچہ وہ نورانیت اور وہ چمک دمک اپنے اندر رکھتا ہے، آپ کی بارگاہ سے اسے نور کا یہ پیغام ملتا رہتا ہے۔ 9 واسطوں سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے جا ملتا ہے۔ درمیان میں 9 واسطے ہیں، اور 9 واسطوں کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ آپ کے نسب کا سلسلہ جا کے مل جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے جو خالق کائنات نے احیاء پاکستان کو عطا فرمایا، اور آپ اس خطے کے روحانی بادشاہ ہیں۔ اس وقت آ کے آپ نے دین اسلام کا پیغام پہنچایا جب اس خطے میں ہر طرف ہندو آباد تھے، اور جس کو آج پاکستان کہا جاتا ہے کسی زمانے میں یہ کفرستان تھا، ہندوؤں کا گڑھ تھا، غیر مسلم آباد تھے، کوئی اللہ رب العزت کا نام لینے والا نہیں تھا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے توحید و رسالت کا یہ پیغام پہنچانے کے لیے اپنے بندوں میں سے جس عظیم بندے کی ڈیوٹی لگائی اس کا نام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی طور پہ افغانستان کا ایک شہر علاقہ غزنی کا ایک محلہ ہے حجویر، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محلے میں پیدا ہوئے۔ دور دراز تک علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، جہاں آپ کو اللہ رب العزت نے باطنی طور پہ، روحانی طور پہ بڑا کمال عطا فرمایا، ظاہری طور پہ بھی اللہ رب العزت نے بہت بڑا علم عطا فرمایا، علم ظاہر میں بھی کمال درجے پر پہنچے ہوئے تھے،
اور ان میں باطن میں بھی کمال رکھے کہ آپ اللہ رب العزت کا شان عطا فرمائے. علم ظاہر حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں جو آپ نے صبر کیے، آپ کے حالات کو بندہ پڑتا ہے حیران ہو جاتا ہے. اس زمانے کا سفر یہ ہوائی جہازوں کا سفر نہیں، یہ ٹرین کا سفر نہیں، یہ گاڑیوں کا سفر نہیں، وہ اونٹوں کا سفر ہے، گھوڑوں کا سفر ہے، پیادل سفر ہے. اور حضرت داتا کے جو بخش رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے خراسان، عراق، شام، لبنان، آذربائیجان، ازبکستان کے علاقوں میں اس زمانے میں گئے جس زمانے میں سفر انتہائی مشکل تھا. زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ علم دین سیکھنے کے لیے مختلف ممالک کا آپ نے سفر اختیار کیا اور اپنے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے علماء کے پاس جا کے دین کا علم حاصل کیا. اور اس کے بعد تعلیم اور تربیت پانے کے لیے اپنے زمانے کے بہت بڑے شیخ ابو الفضل کلی رضی اللہ تعالیٰ حضرت داتا گنج بخش کے مرشد ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. آج لوگ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے. آج سے صدیوں پہلے دادا صاحب ہوئے کب ہیں؟ 400 ہجری آپ کی ولادت ہے. اب 1445 ہجری گزر رہا ہے، یعنی 1045 سال قبل آپ پیدا ہوئے. آج سے 10 صدیاں پہلے حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں تشریف لائے. اور اس زمانے میں علم دین حاصل کرنے کے بعد پھر روحانی تعلیم اور تربیت کے لیے کسی شیخ کی خدمت اور کسی شیخ کی صحبت کو آپ نے اختیار کیا. اگر آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت داتا گنج بخش ہجویری کو اپنے من کی دنیا کو قائم کرنے کے لیے اور من میں اجالا کرنے کے لیے کسی شیخ کی صحبت میں حاضر ہونا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، آج کے دور میں کتنا ضروری ہوگا. اور آج لوگ اس چیز کو نہیں مانتے. داتا صاحب کے عقائد کیا ہے، داتا صاحب کے نظریات کیا ہے، میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں. حضرت داتا گنج بخش ہجویری اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلوک اور تصوف کا سفر طے کیا، منازل طے کی. اور آپ کے مرشد نے آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ لاہور میں چلے جائیں اور یہ فیضان وہاں جا کے تقسیم کریں. اس زمانے میں آپ افغانستان سے تشریف لاتے ہیں اور لاہور راوی کے کنارے بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش ہجویری جب لاہور میں آئے تو آپ کو استقبال نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہ دونوں طرف عقیدت مندوں کا ہجوم تھا، ہار آپ کے گلے میں ڈالیں گے، بڑی آؤ بھگت کی گئی. کوئی آپ کو جانتا بھی نہیں تھا، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا بھی نہیں تھا. تنہا وہ فقیر راوی کے کنارے آ کے بیٹھتا ہے. ہر طرف ہندو ہیں اور ہندوؤں کا ایک بہت بڑا راجا، اس کی حکومت ہے یہاں پہ. داتا گنج بخش ہجویری نے سب سے پہلے وہاں مسجد بنائی، خانقاہ بنائی. خانقاہ کیا تھی؟ ایک خیمہ لگایا اور وہاں خیمے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگے، لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانے لگے. آپ کے حالات میں دیکھا ہے اس زمانے میں جو لاہور کا ہندوؤں کا جو سب سے بڑا راجا تھا وہ بہت بڑا جادوگر بھی تھا. جادو کے زور پہ جہاں لاہور کے لوگ دودھ دھویا کرتے تھے، دودھ کا کاروبار تھا، پیسے رکھی ہوئی، تو جادو کے زور پہ اس نے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ دودھ میری بارگاہ میں لا کے پیش کیا جائے. اور اگر کوئی دودھ نہ دیتا تو اس کی بھینس کے تھنوں میں خون آنا شروع ہو جاتا. حضرت داتا گنج بخش ہجویری رضی اللہ تعالیٰ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے، ایک عورت دودھ کا برتن سر پہ اٹھا کے جا رہی ہے. آپ نے کہا بھائی ہمیں دودھ کی ضرورت ہے، آج دودھ ہمیں دے دو. وہ کہنے لگی میں دے تو ضرور دے گی، لیکن جو یہاں کا راجا ہے جو بڑا جادوگر ہے، اگر آج دودھ میں نے اس کو نہ پہنچایا تو میری بھینسوں کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جائے گا. جادو کے زور سے وہ میری بھینسوں کو بیمار کر دے گا. آپ نے بتایا بھینس بیمار نہیں ہوگی، دودھ نہیں آئے گا. اگر یہ دودھ ہمیں دے جاؤ تو دودھ میں اضافہ ہو جائے گا. اس عورت نے جب آپ کی بات سنی کہ کہا کہ اللہ والے کوئی فقیر ہے، چلو آج دودھ کو دے دیتی ہوں. وہ دودھ آپ کو دے کے چلی گئی. واپس گئی تو جیسا حضرت نے فرمایا ویسا ہی ہوا. بھینس کے تھنوں میں دودھ میں اضافہ ہو گیا، پہلے سے دودھ زیادہ آنے لگا. اس نے باقی لوگوں کو بتایا کہ یہاں ایک فقیر آیا ہے، اس نے مجھ سے دودھ مانگا، میں نے مسئلہ بتایا اور اس نے کہا مجھے دودھ دو تو میں کوئی نقصان نہیں ہوگا.
اور باقی مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، میری بھینس کے دھنوں میں بجائے خون کے دودھ آ رہا ہے اور اضافہ ہو گیا۔ باقی لوگوں نے بھی دیکھا دیکھی دودھ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا شروع کیا۔ اس ہندو راجے کو جب پتا چلا کہ میرا دودھ کسی نے روک دیا ہے، اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، جا کے حالات کا جائزہ لو کون ہے۔ انہوں نے آ کے دیکھا فقیر بیٹھا ہوا ہے، جا کے بتایا فقیر ہے۔ اس نے کہا جا کے اس کو اٹھا دو، اسے کہو یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ سپاہیوں نے آ کے غصے کے ساتھ آپ کو کہا آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیا، میں تو اللہ رب العزت کے حکم پہ آیا ہوں، جس نے مجھے حکم دیا وہی مجھے اٹھائے گا۔ جب تک وہ مجھے حکم نہیں دیتا میں یہاں سے اٹھ کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ سپاہیوں نے بڑی کوشش کی، کامیابی نہیں ہوئی۔ جا کے اس ہندو راجے کو بتا دیا، وہ آیا، اس نے کہا میں خود آ کے دیکھتا ہوں کون ہے۔ آ کے دیکھا، جادو کے زور سے اس نے حضرت داتا سے اپنا مقابلہ شروع کیا۔ جب اسے کامیابی نہ ہوئی تو اپنے جادو کا کرتب دکھا کے اس نے حوالہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنے جوتے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ذرا اوپر جاؤ، اس کی مرمت کرو۔ جوتا ہوا میں اڑتا ہے اور جادو اس کے سر پہ لگتا ہے۔ جب اس کی مرمت شروع ہوئی تو وہ نیچے آ گیا۔ وہ سمجھ گیا جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ جادو ہے، اور جو کچھ یہ فقیر کر رہا ہے یہ کوئی اور طاقت ہے۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے غلاموں میں آ گیا، کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ یوں حضرت داتا گنج بخش اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیٹھ کے اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اب لوگ آ رہے ہیں، دینی تعلیمات سیکھ رہے ہیں، اللہ رسول کے پیغام سے آگاہی حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے اللہ رب العزت نے لوگوں کو ظاہری فیض بھی عطا فرمایا، باطنی فیض بھی عطا فرمایا۔ ایسا فیض کہ وہ دودھ کا سلسلہ جو آپ کی زندگی میں شروع ہوا تھا، آج 1045 سال گزر چکے ہیں۔ حضرت کے مزار پر لاہور کے قبائل آج بھی دودھ کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور دودھ کی سبھی تک ہے۔ اور آپ کے عرس پہ وہاں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، وہ ایک خاص بات ہے، آج کی دودھ کی سبھی تک ہے، اور جتنے قبائل ہیں وہ اپنا دودھ آج بھی مفت میں آپ کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش، آپ کو داتا کا حق جاتا ہے۔ داتا کا مطلب ہے سخی، دینے والا، عطا کرنے والا۔ آج لوگوں کو اس طبقے شبہ ہو گیا، لوگ کہتے ہیں داتا تو صرف اللہ ہے، تم نے ایک بندے کو داتا کہہ کے شرک کر دیا ہے۔ یاد رکھیے داتا کا لفظی مطلب ہوتا ہے فیاض، سخاوت کرنے والا، عطا کرنے والا۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داتا اس لیے کہا جاتا ہے، آپ کی بارگاہ سے لوگوں کو جسمانی خوراک بھی ملتی ہے، روحانی خوراک بھی ملتی ہے۔ لاہور میں آج بھی کتنے ایسے غریب ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا ہوٹل سے کھانے کی توفیق نہیں، داتا کے لنگر میں آ جاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا مل جاتا ہے۔ کتنے ایسے خاندان ہیں جن کی کفالت ہوتی ہے حضرت داتا کے مزار پہ، اور صبح و شام آتے ہیں اور ان کو ان کی ضرورت کی خوراک مل جاتی ہے، اور صدیوں سے فیض کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور روحانی طور پہ جو فیض ہے وہ کسی عام والے سے پوچھو جن کو اللہ رب العزت نے کوئی نظر عطا فرمائی، وہ بینائی عطا فرمائی۔ سلطان الہند جس ہستی کو دنیا کہتی ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ، آپ سے پوچھو کہ روحانی طور پہ حضرت داتا کا فیض کیسا ہے۔ ہندوستان سے آتے ہیں، حضرت کے مزار میں چلہ کشی کرتے ہیں، 40 دن رہتے ہیں، فیوز و برکات سے جب دامن کو سمیٹتے ہیں، اٹھتے ہیں تو زبان پہ یہ شعر ہوتا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر پورے خدا، نا کسانا پیر کامل کاملانہ رحمہ۔ حضرت سلطان الہند وہ فرماتے ہیں کہ مزار میں لیٹا ہوا ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ عام قبر والوں کی طرح ایک مردہ ہے، فرماتے ہیں یہ لیٹا ہوا ایسا ہے گنج بخش، یہ نیب کے خزانے تقسیم کر رہا ہے، گنج بخش فیض عالم، اور پوری دنیا میں فیض آج بھی جاری ہے۔ مظہر نور خدا، اللہ رب العزت کے نور کا اظہار ان کے مزار سے ہو رہا ہے۔ ناقصانہ پیر کامل، اگر کوئی ناقص ان کی بارگاہ میں آئے تو یہ کامل پیر ہیں،
کاملانہ رہنما اور معین الدین جیسا کوئی کامل آ جائے تو اس کو بھی رہنمائی انہیں کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیض حاصل کرتے حضرت داتا کی مزاج سے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیض حاصل کرتے حضرت داتا کے مزاج سے، بلکہ جنہوں نے داتا کے مزاج سے فیض حاصل کیا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں آنے والا آتا ہے تو نظام الدین ہوتا ہے، اور ان کی بارگاہ سے جب فیضان کی خیرات لے کے جاتا ہے دنیا محبوب الہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت داتا کے مزاج سے فیض دینے والوں سے آگے فیض دینے والے ہیں، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ملفوظات میں بڑا پیارا ملفوظ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس کو کامل مرشد کی تلاش ہو اور مرشد کامل اسے نہ ملے وہ داتا کی کتاب کشف المعجوب پڑھتا رہے، اللہ اس کی برکت سے اسے مرشد کامل عطا کر دے گا۔ جن کی لکھی ہوئی کتاب میں یہ فیض ہے، جن کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھنے کی برکت سے حضرت خواجہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کامل مرشد کی تلاش ہے حضرت داتا کی لکھی ہوئی کتاب پڑھو۔ کشف المعجوب کیا ہے؟ حضرت داتا کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کشف کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، محجوب کا مطلب جو حجاب جو پردے گناہوں کی وجہ سے دل میں پردے پڑ جاتے ہیں، اگر اس کتاب کو پڑھا جائے تو اللہ رب العزت کو پردے اٹھا دیتا ہے، دل کو روشن کر دیتا ہے۔ حضرت داتا نے یہ کتاب کیسے لکھی؟ آپ کے ایک شاگرد تھے حضرت خواجہ ابو سعید، انہوں نے آپ سے سوال کیا حضور اولیاء کا طریقہ کیا ہے، ولایت ملتی کیسے ہے، اور اولیاء کے عقائد و نظریات کیسے ہیں، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ یہ چند سوال کیے، حضرت داتا نے ان کے سوالوں کا جواب تفصیل سے لکھا، اتنی تفصیل سے لکھا کہ کشف المعجوب کے نام سے پوری کتاب مرتب ہو گئی۔ حضرت داتا گنج بخش دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں اولیاء کی صفات کو بیان فرمایا۔ ایک بس اولیاء کا بیان کرتے فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت علم، تحمل اور برداشت کی طاقت عطا کرتا ہے۔ گزشتہ جمعہ المبارک ہو حضرت امام حسن کے حوالے سے یہی بس میں نے ذکر کیا کہ بڑے حلیم تھے، بڑے گردوار تھے، ہماری تو عادت ہے مزاج کی کتاب بات ہو جائے غصے میں آ جاتے ہیں، پھر برداشت نہیں کر سکتے، جو منہ میں آتا نکالنا شروع کر دیتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، اور جب غصے میں آ جائے تو مغلظات بھی پکے جا رہے ہیں۔ دیکھنے والا دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ وہی ہے جو لوگوں کو اچھے اخلاق کی تلقین کرتا ہے، اچھی تعلیم و تربیت کی تلقین کرتا ہے، اور آج اس کی اپنی حالت کیا ہے؟ یہ اولیاء اللہ کا طریقہ نہیں، اولیاء اللہ تحمل والے، بردباری والے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس کتاب میں ایک بڑا پیارا سا واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتا، معلوم ہوا اہل اللہ کے مزاروں پہ جانا یہ آج کے دور کی کوئی بدعت نہیں ہے، یہ آج کے دور کی ایجاد نہیں ہے، اہل اللہ کے مزارات پہ جانا یہ حضرت داتا کا طریقہ ہے، اور یہ صدیوں پہلے کا طریقہ ہے۔ انکار کرنے والے 14ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں، اور بزرگوں کے مزارات سے فیض لینے والے یہ آج سے 1045 سال قبل ہوئے ہیں۔ حضرت داتا جیسی ہستی فرماتی ہے مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آئی میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتا، وہاں جا کے چنتا کشی کرتا، رب میری مشکل کو حل کروا دیتا۔ حضرت سلطان الہند اجمیر سے چلتے ہیں اور داتا کے مزار پہ چنتا کشی کر کے روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ معلوم ہوا جو اہل سنت کا طریقہ ہے بزرگوں کے مزارات پہ جانا اور وہاں جا کے دعائیں کرنا، ان کے قرب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ رب العزت فیضان عطا فرماتا ہے۔ یہ آج کے دور کی بدعت نہیں، یہ تو حضرت داتا کا طریقہ ہے، حضرت خواجہ کا طریقہ ہے۔ دنیا کا کون سا علاقہ ہے جہاں داتا کے جانے والے نہیں؟ دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں خواجہ کے جانے والے نہیں؟ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پتن سے داتا کے مزار پہ آئے تو فیض ملے، سلطان الہند انڈیا سے آئے تو فیض ملے، داتا خود حضرت بایزید بستامی کے مزار پہ جائے تو فیض ملے، اور آج ہم جائے تو ہمیں کچھ بھی نہ ملے۔ اگر کچھ نہیں ملتا تو کہ ہمارے جانے میں کچھ ہے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا
کہ پہلے اولیاء اللہ کے مزارات پہ جاتے تھے بڑا فیض ملتا تھا، آج نہیں ملتا۔ سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تم ان کے بزرگوں کے مزاروں پہ جا کے خرافات کرتے ہو، اور جب ان کے خود وہاں خرافات کرتے ہو، غلط طریقے سے جاتے ہو، اور اللہ تم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج تمہیں وہ فیض نہیں ملتا۔ اگر آج اس طریقے سے جاؤ تو فیضان کا سلسلہ آج بھی جانے گا، اچھے طریقے سے اگر حاضر ہو۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، میں حضرت باجی بستامی کے مزار پہ حاضر ہوا، اللہ رب العزت نے میری مشکل حل کر دی۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ میری روحانیت کی ایک منظر رکی، تصوف کی ایک منظر رکی، میں حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ 3 مہینے چندہ کشی میں رہا۔ فرماتے میری مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ منظر رکی رہی۔ فرماتے میں اٹھا، اللہ رب العزت کا اپنا اپنا نظام ہے، کبھی کبھی مالک آزمانا بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں جیسے دعا کی جائے، جو مانگتے مل جائے، قبول ہو جائے، کبھی کبھی وہ آزمانا بھی ہے۔ فرماتے میں اٹھا اور میں نے کہا میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزار پہ جاتا ہوں۔ فرماتے میں نے صبر کیا، راستے میں رات آ گئی۔ فرماتے خان کا بھی میں نے کہا یہاں رات گزار لو، صبح سفر کروں گا۔ فرماتے باغی کو مزار تھا، مجاور بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں گیا وہاں جو فقیر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے یہ کون آ گیا ہے، گزری پہنی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ فرماتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ بڑا حق کا میرے سے کیا، مجھے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں کیا، خود اونچی جگہ پہ بیٹھے مجھے نیچے بٹھایا، تربوز کھایا، تربوز کھانے کے بعد چھلکے میری طرف پھینکنے لگے۔ فرماتے ہیں ان کے اس عمل سے مجھے بڑا غصہ آیا، بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے روحانیت کی آنکھ سے دیکھا تو اندر سے وہ سارے خالی تھے۔ پہلے میرے دل میں آیا کہ میں ان کو بتاؤں میں کون ہوں، لیکن پھر میں نے کہا یہ بھی فقیر ہے، یہ بھی میرے ہم مشر ہیں، مناسب نہیں کہ ان کو اپنا حق ظاہر کیا جائے۔ فرماتے ہیں وہ مجھے ستاتے رہے، اذیت پہنچاتے رہے، میں بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود خاموش رہا اور میں نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی وہ منزل جو حضرت باجزید بستامی کے مزار پہ 3 مہینے چندہ کشی کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوا، ایک رات کے تحمل اور بردباری سے رب نے میرا وہ مسئلہ حل کرنا۔ فرماتے مجھے پتا چلا یہ تحمل، یہ بردباری، یہ اللہ رب العزت کو کتنا محبوب ہے۔ خالق کائنات قرآن مقدس میں ایسے ہی بندوں کی تعریف کرتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، لوگوں دوڑو اس جنت کی طرف، یہ ساری زمینیں، سارے آسمان جس کی چوڑائی میں آ جائے، وہ جنت کتنی بڑی ہے، 7 زمینیں 7 آسمان جس کی چوڑائی میں آ جائیں، اس جنت کی طرف دوڑو۔ اور خالق کائنات فرماتا ہے اعدت للمتقین، وہ جنت میں نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر کے۔ اب وہ پرہیزگار کون ہیں؟ آگے ان کی وضاحت بیان فرما دی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ فرمایا وہ پرہیزگار جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ خوشحالی میں تو آپ کو خرچ کرتا ہے، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ کی بات آپ کو بات کرتا چلا جائے، ہمارے یہاں چلتا ہوتا ہے نماز جمعہ جب پڑھ کے چلتا ہوتا ہے مسجد میں، ہمارے بھی خرچ کرنے کا کوئی انداز ہے۔ جو روپیہ بھکاری بھی نہیں دیتا، فقیر بھی نہیں دیتا، وہ اللہ کے نام پہ دے دیتے۔ تو لحاظ بھی وہ ہمارے انتظامیہ کے بتا رہے تھے کہ لوگوں کو سمجھائیں اگر کسی کی گنجائش کی تو بیشک نہ ڈالو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے گندے نوٹ ڈال دیتے ہیں، ایسے خستہ اور پھٹے ہوئے کہ ان کو سنبھالنا ہمارا بھی مسئلہ ہے۔ نہ کوئی بھکاری دیتا ہے، نہ کوئی فقیر دیتا ہے، نہ کوئی دکاندار دیتا ہے۔ یہ ایک نیا مسئلہ ہمارے لیے بن گیا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا، آپ ضرور چل جاتے، اگر رب نے توفیق دی ہے تو دے، اور دے وہ جو کم از کم قابل استعمال ہو، آگے استعمال ہی ہو سکے۔ جو اتنا گیا گزرا ہے کہ جو کسی فقیر کو بھی آپ نہیں دے سکتے، وہ رب کے نام میں لے لیتے ہیں، یہ تو نہیں ہے رب العزت کے نام۔ اس لیے اگر گنجائش نہیں بے شک نہ دے، اگر ہے تھوڑے دے سکتے ہیں بے شک تھوڑے دے دیں، لیکن کم از کم دے وہ جو آگے استعمال ہی ہو سکے۔ خالق کائنات فرماتا ہے کہ اللہ نے جنت ان کے لیے تیار کی، وہ ہیں جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور والکاظمین الغیظ، جب انہیں غصہ آئے تو وہ غصہ بھی جاتے ہیں۔ ہر وقت غصے کا اظہار نہیں کرتے، غصہ نافذ نہیں کرتے، غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگ زیادتی کریں وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کہنے میں بڑا آسان ہے، کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔
تقریریں میں بھی کرتا ہوں، آپ کی سنتے آپ بھی کرتے ہیں کہ ہاں جی غصہ بھی جانا بڑی بات ہے، معاف کر دینا بڑی بات ہے۔ ہماری ڈکشنری میں معافی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ ہم بھائیوں کو معاف نہیں کرتے، باقی تو غیر رہے، اپنے بہن بھائیوں کو معاف نہیں کرتے۔ حالانکہ معاف کر دینا یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے، یہ اس کا حکم بھی ہے، اس کے محبوب کی سنت بھی ہے۔ اور حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ تحمل بردباری، یہ حق کو کرم کرنا، غصہ ضبط کرنا، لوگوں کو معاف کرنا اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے۔ میری روحانیت کی وہ منزل جو حضرت بایزید کے بستامی کے مزار پہ 3 مہینے جتنا کشی کرنے کے باوجود حال نہیں ہو رہی تھی، ایک رات میں نے تحمل کیا، رب نے میری منزل کو آسان کر دیا۔ اور آگے فرمایا اللہ یحب المحسنین، یہ ہے احسان کرنے والے، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرواتا ہے۔ حضرت داتا کے بخش جہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کیا میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نشان عطا فرمائی۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، آج جو بھی اٹھتا ہے وہ کہتے ہیں حدیث سے بات کرو، لوگ آپ کی بحث کرتے ہیں، رفع یدین پہ بحث، قرات خلق و ایمان پہ بحث، اور حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں۔ جو ریڑھی لگاتا ہے وہ بھی بحث کر رہا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مجتہد سمجھتا ہے۔ اور حضرت داتا گنج بخش جہری جو تصوف اور روحانیت کے امام ہیں، کتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود امام اعظم کے مقلد ہیں۔ امام اعظم کو خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید کر رہے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حدیث ہم سے بہت اچھا جانتے تھے، بہت بہتر جانتے تھے۔ بلکہ ہمارے جتنے صوفیاء ہوئے، حضور غوث پاک کو دیکھیے، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش کو دیکھیے، حضرت سلطان الہند کو دیکھیے، خواجہ باقی بلتا کو دیکھیے، امام ربانی مجدد الفسانی کو دیکھیے، حضرت بابا فرید الدین مسعود کے شکر کو دیکھیے، شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھیے۔ یہ وہ نام ہے جو آسمان علم و فضل کے چمکتے آفتاب ہیں، اور اتنے بڑے عالم ہو کے یہ امام اعظم کی تقلید کر رہے ہیں۔ یہ خود مسائل کا اس کے بات نہیں کرتے۔ تو جب اتنی بڑی ہستیاں ایک امام کو اپنا امام مان کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں، آج 14 صدیوں کے بعد کوئی پیدا ہو، وہ کہتا ہے بخاری سے مسائل نکال رہا ہوں، میں مسلم سے مسائل نکال رہا ہوں، وہ مسئلہ نہیں نکالے گا، وہ مسئلے کے ساتھ ساتھ ایمان کو نکال کے لے جائے گا۔ اس لیے سلامتی اسی میں ہے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے پیچھے چلا جائے۔ یہ اتنی بڑی ہستیاں ہو کے امام کی تقلید کر رہے ہیں، آپ کو جتنے صوفیاء ملیں گے وہ کسی نہ کسی امام کے مقلد ہے۔ کوئی امام شافعی کا مقلد، کوئی امام احمد بن حنبل کا مقلد، کوئی امام مالک کا مقلد، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد، اور جن کو غیر مقلد کہا جاتا ہے، جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں، یہ اپنے نفس کے مقلد ہیں، یا جو ان کا بڑا مدعا ان کو کہہ دیں گے اس کے مقلد ہیں، اور جو بتاتا جاتا ہے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو آگے گمراہ کر کے چلے جا رہے ہیں۔ تو عقیدت اس میں ہے، سلامتی اس میں ہے۔ بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور جس راستے پہ گزر رہے ہیں اس راستے پہ چلتے جاؤ گے، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ ایک حدیث لے کے آیا ہوا ہوں، حدیث عرض کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت داتا کو داتا کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ داتا تو اللہ ہے، اس کے مطابق عرض کرتا چلا جاؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا حال تدرون من اجود جودا، لوگوں جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے، سب سے بڑا داتا کون ہے، سب سے زیادہ عطا کرنے والا کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اجود جودا، لوگوں مخلوق میں اللہ رب العزت، یہ ساری مخلوق ہے، خالق رب ہے، اور اللہ رب العزت سب سے بڑا سخی ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے، سب سے بڑا جواد ہے۔ اس کے ناموں میں دادا نام کا کوئی، اللہ کے ناموں میں کوئی لفظ نہیں آتا۔ وہ اجود ہے، سخی ہے، سب سے بڑھ کے عطا کرنے والا ہے۔ پھر سرکار نے آگے ارشاد فرمایا وَأَجْوَدُهُم مِّن بَعْدِ، آپ نے ارشاد فرمایا ثُمَّ أَنَا أَجْوَدُ بَنِي آدَمَ، اللہ سب سے بڑا سخی اور اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی میں خود ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں آدم کی اولاد میں سب سے بڑا سخی میں خود ہوں۔ اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور آگے سرکار نے فرمایا وَأَجْوَدُهُم مِّن بَعْدِ، میرے پاس سخی کون ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا رجل عالم علما فنشرہ، میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے، سب سے بڑا داتا وہ ہے، سب سے بڑا دینے والا وہ ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور پھر علم کی اشاعت کرتا ہے، آگے علم پھیلاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا علم پھیلانے والے یأتی یوم القیامت امیر واحدہ، اللہ رب العزت انہیں ایک امیر کی حیثیت سے اٹھائے گا، او قال امت واحدہ، یا سرکار نے فرمایا انہیں امت کی حیثیت سے اٹھائے گا۔
تو معلوم ہوا اللہ رب العزت سخی، اور سخی نے اپنے محبوب کو سخی بنایا، اور پھر محبوب نے اپنی امت میں علماء کو سخی بنایا ہے۔ یہ سارے عطا فرمانے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رب نے جو کچھ انہیں دیا یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے تقسیم کرنے والے ہیں۔ وہ از خود کچھ نہیں دیتے، وہ رب کی عطا فرمائی ہوئی دولت کو آگے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ زمانے سے دولت تقسیم ہو رہی ہے اور تقسیم ہوتی رہے گی، فیض ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ان کی مرکز نور میں اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم کے اور اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ علیہ